آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی تنظیم ہے رواداری کے نام سے، اور وہ تنظیم کیا کر رہی ہے اس کے اوپر بات ہم کریں گے۔ سیاسی نظام کے جو متحرک اس میں جو لوگ ہیں وہ اپنے مفادات، لالچ کے دائرے میں ہیں، خواہش اقتدار میں نہیں بلکہ ہوس اقتدار میں مبتلا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ جو 3 انگلیاں ہماری طرف ہیں نیچے سے، ان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی تنظیم ہے رواداری کے نام سے، اور وہ تنظیم کیا کر رہی ہے اس کے اوپر بات ہم کریں گے۔ ہمارے دوست ہیں، بڑے پرانے، بہت اچھے انسان، بہت ہی نفیس اور نائس پرسنالٹی، مسٹر سیمسن سلامت ان کا نام ہے، اور انہوں نے ایک عرصے سے یہ تنظیم جو سی ہے اس کی تشکیل دے رکھی ہے رواداری تحریک کے نام سے۔ رواداری تحریک جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ملک کے اندر، معاشرے کے اندر برداشت اور رواداری کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور ان کی جو کوششیں ہیں ان کا مرکز اور محور عام طور پر فکری نشستیں ہوتی ہیں، ڈائلاگ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اور سیمینارز کی شکل میں جو معاشرے کے نمایاں لوگ ہیں یہ ان کو بلواتے ہیں، وہ اس کسی بھی ایک موضوع پر جس سے معاشرے میں رواداری اور برداشت کا رویہ جو ان سے پیدا کیا جا سکتا ہے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر آڈینس سے کویسچن آنسر کی ایک نشست بھی اس میں رکھی جاتی ہے۔ یہ بڑا اچھا فارمیٹ ہے، اگرچہ اس کو اور بھی اچھا اور بہتر کیا جا سکتا ہے، بٹ آئی تھنک سو دیٹ مسٹر سیمسن سلامت از ڈوئنگ اے گریٹ جاب فار دا سوسائٹی آف پاکستان ان آور اسٹیٹ۔ بہت ہی اچھے طریقے سے، بڑے ہی تحمل سے وہ اس چیز کو بڑے مدبرانہ انداز میں آگے لے کر جا رہے ہیں۔ کل انہوں نے اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر، رواداری تحریک کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک سیمینار رکھا لاہور میں، اور آج وہ سیمینار اسی موضوع کے ساتھ گوجرانوالہ میں کر رہے ہیں، اور گوجرانوالہ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملتان میں کریں گے یہ سیمینار۔ اور سیمینار کا جو انہوں نے عنوان رکھا وہ ہے سیاست میں عدم برداشت، اثرات اور سیاسی مستقبل یا سیاست کا مستقبل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عنوان انہوں نے رکھا مقررین کے سامنے اور حاضرین کے سامنے، یہ آج کے دور کا ایک برننگ ایشو ہے، اور یہ جو موضوع ہے یہ اس میں ایسی ایک یہ کمپریہنسو موضوع ہے، اتنی جامعیت ہے کہ میں اس بات کے اوپر میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اس موضوع پر ضرور بات کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ولاگز میں اس ایشو کے اوپر سیاست میں جو لڑائی جھگڑا ہے اور سیاست میں جو کھینچا تانی اور محاذ آرائی کا ایک رویہ ہے اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ سیاستدانوں سے ہم یہ بار بار درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ سیاستدان سے اگلے چلے جائیں، اسٹیج کے اوپر اسٹیٹس مین بنیں، اپنے آپ کو لیڈرز بنائیں، اور ایک لیڈر کے اندر جو ویژن ہوتا ہے اس کو اختیار کریں۔ لیکن ہم اس کو بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں کہ کامنلی ہماری جو سیاسی لیڈرشپ، ان کے اندر یہ جو ویژنری اپروچ ہے یا تو ہے ہی نہیں، اور اگر وہ ہے تو اس کو کھینچ کے اپنے مفادات کے دائرے کے اندر وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ کل کا جو سیمینار تھا اس میں بھی یہی بات ہوئی، اس میں پولیٹیکل پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون سے بھی تھے، مسلم لیگ کاف سے بھی تھے، اور تحریک انصاف سے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، اور سب لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کچھ ایکسپرٹس بھی تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی، جو سوشل ایکسپرٹس ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مجموعی کرکس جون سا یہ ہے کہ جب تک سیاست میں رواداری، برداشت اور ایک دوسرے کے لیے سپیس دینے کی سوچ نہیں آئے گی، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہم کہتے بھی رہتے ہیں اس بات کو کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی ریاست کا، جو سیاسی نظام ہوتا ہے وہ دراصل اس ریاست کا کسٹوڈین ہوتا ہے۔ ایک ملک کے اندر، ایک قوم کے اندر، ایک معاشرے کے اندر، ایک اسٹیٹ کے اندر جو ایک سیاسی نظام ہے، اس کے اوپر ایک مضبوط چھت کی طرح سے ہوتا ہے، یا آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم چھتری کھولتے ہیں تو ہمارے سر کے اوپر وہ چھاتا کھل جاتا ہے، ایک امبریلا بن جاتا ہے ہمارے سر کے اوپر، اور وہ جو چھاتا ہے وہ ہمیں تیز ہوا سے بھی، بارش سے بھی اور مختلف چیزوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مؤثر اور ایک فعال، ایک متحرک سیاسی نظام کسی بھی ملک کو مشکلات سے، مصائب سے نجات دلانے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔
سیاسی نظام اگر مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا اور اس کے اندر فلاز نہیں ہوں گے تو یقینی طور پر اس کے اثرات نیچے جائیں گے لوگوں تک۔ وہاں پہ حکومت بھی اچھی ہوگی، وہاں پہ جو سیاسی عمل ہے وہ بھی بہتر طریقے سے ہوگا، اس ملک کی جو معیشت ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی، اس ملک کے جو داخلی اور بیرونی مسائل ہیں ان میں بھی کمی ہوگی، وہ بھی کنٹرول میں رہیں گے، وہاں کے جو لوگ ہیں، عام آدمی جو ہے وہاں کا، اس کے حقوق کا ٹھیک طرح سے تحفظ ہوگا، وہاں پہ آزادی اظہار جو ہے یا اختلاف رائے جو ہے اس کو ایک ڈیسنٹ وے میں ایکچوئل اس کی کانسیپٹ کے ساتھ آگے لے کر جایا جا سکے گا۔ لیکن اگر سیاسی نظام جون سا ہے وہ کرپٹ ہے، سیاسی نظام جون سا ہے مسائل کا شکار ہے، سیاسی نظام کے جو متحرک اس میں جو لوگ ہیں وہ اپنے مفادات، لالچ کے دائرے میں ہیں، خواہش اقتدار میں نہیں بلکہ حوث اقتدار میں مبتلا ہے، تو پھر وہاں پر کھینچا تانی ہوگی، محاذ آرائی ہوگی، جبر ہوگا، زور آزمائی ہوگی، کشمکش ہوگی، کھنچاؤ ہوگا، رسہ کشی ہوگی اور اس کے نتیجے میں پورے ملک کو نقصان پہنچے گا۔ اور اس قسم کے حالات کی پاکستان جون سا ہے ایک بھرپور مثال پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب 75 سال گزر گئے ہیں کہ اب 75 سال کے بعد ہی اپنی اپروچ کو ذرا تھوڑا ٹھیک کر لیں۔ درمیان میں ایک جگہ پہ ضرور یہ گرین سگنل ملا تھا پوری قوم کا، جب 2006 میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا تھا، لیکن اسے ہم بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں کہ 2008 میں جب نیا دور شروع ہوا سیاست کا اور جمہوریت کا، تو اس میں آہستہ آہستہ کہیں وہ میثاق جمہوریت جون سا ہے وہ کہیں پیچھے چلا گیا، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراڈکشن اور لڑائی اور پولرائزیشن جون سی ہے اس کی اپروچ جون سی ہے وہ پوری شدت کے ساتھ سامنے آ گئی۔ ضرورت ہے آج کے دور میں کہ سیاسی نظام میں ایک عدم برداشت کا رویہ اس کو ختم کیا جائے۔ یہ عدم برداشت کا رویہ جب تک ختم نہیں ہوگا اور سیاسی قوتیں، سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرز جب تک اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ جو 3 انگلیاں ہماری طرف ہیں نیچے سے ان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم دوسرے کا گریبان پکڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، اپنی غلطی پر کوئی ہمارا نقطہ نظر ہی کوئی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے دوسروں کو ہی غلط دیکھنا ہے تو ہاؤ کین دیٹ پاسبل کہ ہم معاملات اور مسائل کو ٹھیک کر لیں۔ ہم کسی کو غلط دیکھیں گے وہ ہمیں غلط دیکھے گا، ہم مل کر تیسرے کو غلط دیکھیں گے وہ تیسرے اور چوتھے مل کر ہمیں غلط دیکھیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس لیے لیم ایکسکیوزز کی طرف مت جائیں۔ کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں جی ہمیں فوجی جو ہیں فوجی جرنیل وہ ٹکنے نہیں دے رہے، کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں عدالتیں رکنے نہیں دے رہی ہیں، کام نہیں کرنے دے رہی ہیں، کہیں سے یہ بات آ جاتی ہے یہ بیوروکریسی ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہے، سرخ فیتے کا ذکر ہوتا ہے، کہیں پہ کہتے ہیں کہ جی سسٹم ہی سارا خراب ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ جن قوتوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کو کام کرنے نہیں دے رہی ہیں، سیاسی قیادت جو ہے کیا اس کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر سوچے اور اس چیز پر غور کرے کہ یہ ہمارے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو ہمیں عوام کی خدمت نہیں کرنے دے رہے، جو ہمیں ملک کی خدمت کرنے نہیں دے رہے، جو جمہوری عمل کو ٹریک پر چلنے سے روک رہی ہیں، جو سیاسی نظام کے اندر چھید اور سوراخ پیدا کر رہی ہیں، ان قوتوں کو کس نے شکست دینی، کس نے ان کو سائڈ پر کرنا ہے، کس نے ان کو کمزور کرنا ہے؟ جو اس وقت طاقت ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور یہ سوچ لیں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو عزم ہے سیاست کا کہ ملک کے اندر جمہوریت ہو، ملک کے اندر عام آدمی کے حقوق کا تحفظ ہو، ملک کے اندر آزادی اظہار رائے ہو، ملک کے اندر اختلاف رائے کا احترام ہو، ملک کے اندر تنقید اور تنقیص میں فرق ہو، یہ جو سفر ہے یہ کوئی اوور نائٹ کا سفر نہیں ہے۔ ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جس کو تھوڑی سی مقبولیت ملتی ہے، جس کو ذرا سے نعرے سننے کو ملتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کوئی نیلسن منڈیلا ہوں۔ اور بھائی نیلسن منڈیلا نے تو 27 سال جیل میں گزار دیے، تنگ اور تاریک کوٹری میں گزار دیے اپنی قوم کو روشنی دینے کے لیے، اور جب وہ باہر آئے، جیل سے باہر آئے، تو وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس اسی ہوٹل میں ایک وہ جیلر بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے ان کو جیل کے اندر جب وہ تھے تب اذیتیں دی تھیں۔ انہوں نے اس کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا، وہ ڈر گیا کیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن منڈیلا نے اس بندے کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور کہا کہ اگر ہم نے ملک کو ترقی دینی ہے تو ہم سب کو مل کر چلنا ہوگا۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں کہ جی
فوجی اسٹیبلشمنٹ میں ٹکنے نہیں دے رہی ہے۔ بھائی اگر آپ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو آپ تدبر سے، حکمت سے، منطق سے، دور اندیشی سے کوئی ایسی حکمت عملی طے کریں کہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک اچھی انگیجمنٹ بھی ہو، اور آپ اپنے دائرے کے اندر رہ کر یہ جتنا بھی آپ کو سپیس مل رہی ہے اس سپیس سے آپ ملک اور جمہوریت کو فائدہ پہنچائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان جون سا ہے وہ اکیلا ملک کے اندر انقلاب لے آئیں گے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یا نواز شریف جون سے ہیں وہ جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور پتہ چلے گا کہ ملک کے میں دودھ کی نہریں بہہ گئی۔ یہ ایک ٹریک ہے، یہ ایک میراتھن ریس ہے، لمبا پروسیس ہے، اس میں آپ اپنی ذات تک نہ رہیں۔ ذہن میں رکھیں سیاسی رہنما کہ اگر آج وہ ہیں تو انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اگر کل کو وہ نہیں ہوں گے تو ان کے پیچھے ایک ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے جو ان کے کردار کو، جو پازیٹیو کردار ہے اس کو آگے لے کر جائے۔ تو یہ 2-4 دنوں کا یا 2-4 مہینوں کا کام نہیں ہے، ایک لمبا کام ہے اور لمبا سفر ہے۔ اس میں 10 سال لگ سکتے ہیں، 20 سال لگ سکتے ہیں، ہم نہیں تو ہمارے بچے سے وہی اچھا پاکستان دیکھ لیں۔ لیکن یہ سارا کام جو ان سے ہے، میں شکریہ ادا کروں گا پھر سے سیمسن سلامت کا کہ انہوں نے یہ جو موضوع دیا ہے اور جیسے اپنی تحریک کا نام اور رکھا ہے رواداری، اس کے پلیٹ فارم پر اس کی اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کے اندر عدم برداشت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے سیمینار بھی کیا۔ چلیں، کچھ گفتگو ہوئی، کوئی باتیں ہوئیں، کچھ چیزیں سامنے آئیں، لیکن جب تک ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کسی بھی طرف کی ہو، حکومت سے ہو، اپوزیشن سے ہو، مذہبی جماعتیں ہوں، جب تک وہ محاذ آرائی، عدم برداشت، نفرت اور جسے کہہ لیں کہ لوگوں کو دتکارنے کا رویہ جو ان سے ہے اس سے باہر نہیں نکلیں گے، نہ تو وہ اپنے آپ کو سیاستدان کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو سیاسی ایلیٹ کہہ سکتے ہیں، نہ سیاسی کارکن کہہ سکتے ہیں، نہ سیاسی رہنما کہہ سکتے ہیں۔ سیاست میں تدبر، فراست، تحمل، برداشت، گفتگو، مکالمہ، مذاکرہ، یہ بنیاد ہے۔ اس کو بنیاد بنائیں اور اس پر عمل کریں تاکہ آپ کو قوم کی خدمت کرنے کا صحیح معنی میں موقع مل سکے، تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی ریاست اور اپنے اداروں کی ٹھیک طرح سے حفاظت کر سکیں۔ اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو ملک کی سالمیت بھی ہے، دفاع بھی ہے، سلامتی بھی ہے، قوم کی ترقی اور خوشحالی بھی ہے، معاشی استحکام بھی ہے اور ملکی وقار میں اضافہ بھی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کسی دن سیمسن سلامت کو ساتھ بٹھائیں کہ وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، ان کی کیا اپروچ ہے، ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا باب ہے، اس کو کھلا رہنا چاہیے، اس پر کام ہوتا رہنا چاہیے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ مجھے اور میری سوشل میڈیا ٹیم عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔